اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک کہ آخری روزے کے لحاظ سے جب تراویح ادا کی گئی تو اس کے بعد ایک اعلان کی بنیاد پر قوم میں بڑا ہی اضطراب پیدا ہوا، جس کے بعد مسلسل مجھ سے پاکستان بھر کے مختلف شہروں سے رابطہ کیا گیا اور صورت مسئلہ کے لحاظ سے جو حالات حاضرہ میں عید کے چاند کے لحاظ سے استفتاء کیا گیا، جس کے نتیجے میں کافی غور و خوض کے بعد میں مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور سے اپنے شرعی فریضہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہوں۔ اعلان کے آغاز میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنا حکم کسی پہ مسلط نہیں کرنا چاہتا، کہ چونکہ مجھ سے لوگوں نے مسئلہ پوچھا ہے اور میں اللہ کو سمیع و بصیر سمجھتے ہوئے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت میں موجود ہوتے ہوئے یہ شرعی حکم بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رؤیت ہلال کمیٹی نے جو عید کے لحاظ سے اعلان کیا ہے، شرعی طور پر وہ اعلان تقاضے پورے نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے ایک فرض عین کو ترک کر دیا جائے۔ اس اعلان میں کئی وجوہ سے سکم اور کئی ابہام ہیں۔ مفتیان کرام جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اس بات کے لیے کہ جب پہلا روزہ رکھنا ہوتا ہے، اس وقت جو اس بات ہلال کے لیے شرائط ہیں، اس سے کہیں زیادہ کڑی شرائط عید الفطر کے چاند کے اس بات کے لحاظ سے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصول ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ اگرچہ موجودہ صورتحال میں تو سائنسی اور جغرافیائی لحاظ سے بھی سارے دلائل اسی چیز کے ہیں کہ کل عید نہیں ہے، یعنی صبح جمعرات کو روزہ ہے، لیکن ہمارے سامنے سب سے پہلے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بخاری شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تصوموا حتی تروا الہلال ولا تفطروا حتی تروہ،
کہ جب تک تم چاند نہ دیکھ لو تو روزہ نہ رکھو، اور جب تک چاند نہ دیکھ لو تو عید نہ کرو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، اور اگر ایسا ہو کہ 29 پر مطلع تو پھر تم 30 کی گنتی پوری کرو۔ جس طرح کہ آج پاکستان میں مطلع اکثر جگہ پہ ابر آلود تھا، اور ثبوت ہلال کے لیے جتنی شہادتیں چاہیے اور جس طریقے سے چاہیے وہ نہیں مل سکیں، اور پھر رات 11 بجے کسی انفرادی اعلان کے بعد جو ہمیشہ پاکستان میں انتشار پیدا کرتا ہے، رؤیت ہلال کمیٹی نے بھی اعلان کر دیا، اس بنیاد پر یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی شخص نے ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ظہر پڑھ لی تو ناجائز تو کیا، لیکن اب اس کے پاس وقت ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو وہ پھر پڑھ لے گا۔ لیکن اگر وقت ابھی باقی ہو اور کسی نے ابھی ظہر پڑھنی ہو اور کہہ دیا جائے کہ اب وقت ختم ہو گیا ہے، یا یعنی اس طرح کی صورتحال ہے کہ کوئی شخص کہے کہ آج دن میں 4 نمازیں ہیں، 5ویں نماز نہیں، معاذ اللہ آج ظہر کی نماز کا وقت نہیں، تو یہ کتنا بڑا اعلان ہوگا۔ اگرچہ تمام تقاضے مساوات کے دونوں طرف نہیں، لیکن جب رمضان کے چاند کا ثابت ہونے اللہ عید الفطر 14 مئی جمعۃ المبارک کو ہوگی، اور 1 شوال کا دن شرعی طور پر وہی قرار پایا ہے۔ میں اس وقت اس اعلان کے تفصیلی دلائل اگر ذکر کروں تو بہت وقت لگ جائے گا، لیکن میرے پاس جو میں نے اعلان کیا اس پر قرآن و سنت سے کثیر دلائل ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو میں اس پر مکمل سیمینار کر کے ان دلائل کا بھی اظہار کروں گا۔ یہ ایک شرعی فریضہ تھا جس پر چپ کر جانا جائز نہیں تھا، کہ جیسے کہیں ایک دن کی نماز چھڑوائی جا رہی ہو، جس طرح وہ فرض عین ترک کروایا جا رہا ہو اور بندہ چپ کر کے بیٹھا رہے نہ بولے، تو ایسے ہی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج روزہ جو قطعی طور پر ثابت ہے، محض ظن کے لحاظ سے اس کو اٹھانے کا جو اعلان کر کے ایسا کیا جا رہا، اور پھر کروڑوں لوگوں کی بات ہے۔ اب ہمارے اعلان کے بعد جس کی مرضی ہے وہ یوں کرے، جس کی مرضی ہے وہ نہ کرے، لیکن مسئلہ تو واضح ہونا چاہیے۔ اس بنیاد پر بندہ ناچیز نے یہ اعلان کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا